خواتین کا تبلیغ جماعتوں میں نکلنا شریعت کی نگاہ میں کیسا ہے؟ وہ کون سی صحابیہ گزری ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ ریونڈ کی ترتیب پہ چلے لگائے؟ یا کم از کم ان صحابی کا نام بتائیں جنہوں نے یہ کیا ہو. یہ تو ایسے ہی سوال ہو گیا کون سے صحابی ہیں جو کبھی ریونڈ میں گئے ہوں, کون سے صحابی ہیں جو 3 دن کے لیے. بھائی تبلیغ ہم پہ لازمی ہے. تبلیغ کا طریقہ شریعت نے متعین نہیں کیا, وہ طریقہ ہر دور میں چینج ہو سکتا ہے. کچھ چیزیں شریعت میں مقصود ہوتی ہیں, کچھ ذریعہ مقصود ہوتی ہیں. تو جو مقصودی چیزیں وہ چینج نہیں ہوں گی, جیسے نماز مقصود ہے, روزہ مقصود ہے, حج مقصود ہے, وہ چینجیبل نہیں ہے. حج کرنا کیسے؟ گدھے پہ بیٹھ کے جاؤ گے, گھوڑے پہ بیٹھ کے جاؤ گے, یہ آپ کی مرضی. اب کوئی کہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت کرو کہ وہ حج جہاز میں بیٹھ کے گئے ہوں حج کرنے کے لیے. آج کل سب جہازوں میں بیٹھ کے جا رہے ہیں, بڑے بڑے ہوٹلوں میں ٹھہرتے ہیں, وہاں جا کے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو سادہ مٹی پہ آرام فرمایا کرتے تھے, حج میں بھی اونٹوں پہ بیٹھتے تھے. تو اب کوئی ہم کہیں گے بھائی حج مقصد ہے, حج تک پہنچنا کیسے؟ یہ ذریعہ مقصد ہے. ذریعہ مقصد ہر زمانے میں چینج ہوگا. تو اپنی اصلاح اور دنیا میں دین کو پھیلانا یہ مقصود ہے. اس مقصد کا طریقہ کیا ہوگا؟ یہ ہر دور میں جو طریقہ سوٹیبل ہوگا وہ طریقہ اختیار کیا جائے گا. تو تبلیغی جماعت کا جو طریقہ اس وقت دنیا میں سب سے مؤثر ہے, اور یہ تجربے سے ثابت ہے, نظر آتا ہے کہ جو تبلیغ میں نکلتے ہیں, بڑے بڑے قاتلوں نے توبہ کی, نشہ چھوٹ گیا. ایسی ایسی لبرل عورتیں جو حج کی ان کو آفر ملی, انہوں نے حج نہیں کیا, ایسی لبرل, پردے کا نام و نشان نہیں ہے, ڈانسر تبلیغ میں نکلی ہیں اور سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک انہوں نے پردہ کیا اور دائی بھی بنی ہے. تو اس لیے یہ اعتراض ہی غلط ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تبلیغ کا یہ طریقہ تھا یا نہیں تھا. بھائی نبی کے دور میں تو حج میں ٹریولنگ کا بھی یہ طریقہ نہیں تھا. تو اس لیے تبلیغ تو فرض ہے. آج سوشل میڈیا پہ علماء کے بیانات جا رہے ہیں, کوئی کہ نبی کے دور میں دکھاؤ کہ واٹس ایپ کے ذریعے کسی نے تبلیغ کی ہو, نبی کے دور میں دکھاؤ کہ کیسٹ کے ذریعے کسی نے تبلیغ کی ہو. تو بھائی نبی کے دور میں نہ یہ جدید ذرائع تھے, نہ ان کا استعمال تھا. جب یہ ذرائع ہوں گے تو استعمال بھی ہوگا. تو خواتین کا تبلیغ میں نکلنا اس زمانے میں بہت فائدہ مند ہے. حیا پیدا ہوتی ہے خواتین میں تبلیغ جماعت میں جا کے. معمولات کی پابندی ہوتی ہے. تبلیغ میں جو خواتین نکلتی ہیں تلاوت کا معمول بنتا ہے ان کا, صبح و شام تسبیحات کا معمول بن جاتا ہے. پردہ میں بہت بہترین قسم کے پردے کا معمول, حیا, عورت کو عورت بناتے ہیں وہ لوگ. تبلیغ میں خواتین جو بیان کرتی ہیں زمین پہ بیٹھ کے کرتی ہیں, خواتین میں الگ سے ہائی لائٹ نہیں ہوتی, ان میں ایک حیا پیدا ہوتی ہے. تبلیغ میں خواتین کو امیر نہیں بنایا جاتا, کہا جاتا ہے کہ مرد ہی امیر ہوگا. ان کو یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ جو امیر کون ہوگا؟ مرد ہوگا. تو مردوں کو مرد ماننا شروع کر دیتی ہیں.